قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے یہ سیکھیں گے کہ ایمان کن خطروں میں ہے اور ان خطروں سے ایمان کا بچاؤ کیسے کرنا ہے۔ پہلے ہم سیکھیں گے ایمان کو درپیش خطرات کے بارے میں، ڈینجرز ٹو دا فیتھ۔ بائبل مقدس یہ بار بار واضح کرتی ہے کہ ایمان ایک ہی بار لایا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کے بگڑ جانے کے، اس کے تباہ اور برباد ہو جانے کے بھی چانسز موجود ہیں، اور ایمان کو کئی طرح سے خطرات درپیش ہیں۔ خطروں میں سب سے بڑا خطرہ ابلیس یا شیطان سے ہے، جو خدا کا دشمن ہے، جو تمام انسانوں کا دشمن ہے، خدا کے منصوبوں اور ارادوں کا دشمن ہے، خدا کی مرضی کا دشمن، خدا کے جلال کا دشمن ہے۔ ابلیس کو کوئی ایسی چیز پسند نہیں آتی کہ جس سے خدا کی شان ظاہر ہو، یا خدا پر لوگوں کا ایمان پیدا ہو، یا ایمان میں لوگ ترقی کریں۔ اس لیے ابلیس کوشش کرتا ہے کہ پہلے تو ایمان لانے سے روکے، اور اگر کوئی ایمان لے آئے تو پھر اس کا ایمان چرا لے، تباہ کر دے، برباد کر دے، خراب کر دے، پولیوٹڈ کر دے، کرپٹ کر دے، ڈیمیج اور ڈسٹرائے کر دے۔ لوکا کی انجیل کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ بیج خدا کا کلام ہے، راہ کے کنارے کے وہ ہیں جنہوں نے سنا، پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں۔ کلام ہی چرا کے لے جانا چاہتا ہے۔ یہ ایمان کا بڑا دشمن ہے۔ ہم کلام سن لیتے ہیں، ابھی وہ تیاری پکڑ رہا ہے کہ ہمارے اندر ایمان میں ڈھل جائے، ہمارے اندر ایمان پیدا ہو جائے، لیکن ابلیس اسے چرا کے لے جاتا، اچک کے لے جاتا ہے، تاکہ ہم ایمان نہ لائیں اور نجات سے دور رہیں۔ پھر غلط تعلیم ایمان سے گمراہ کر دیتی ہے۔ ابلیس استعمال کرتا ہے انسانوں کو کہ وہ تعلیم میں بگاڑ لے آئیں، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا کلام سے، مسیح کے کلام سے۔ وہ کلام جو یسوع مسیح کی بابت ہے، وہ کلام جو یسوع کے منہ سے نکلا ہے، وہ کلام جس میں یسوع کی خوشخبری شامل ہے، وہ کلام جو یسوع مسیح میں نجات کا بھید بتاتا ہے۔ ابلیس کی کوشش ہے کہ وہ اس تعلیم میں، اس خوشخبری میں، اس گاسپل میسج میں، اس گڈ نیوز میں ملاوٹ کرے، بگاڑ لے کے آئے، غلط تعلیم، فالس ٹیچنگز شامل کر دے، اور پھر لوگ ایمان گما بیٹھتے ہیں، ایمان سے ہٹ جاتے ہیں۔ پولس رسول نے تیموتھیوس کو، جو پولس رسول کا شاگرد ہے اور کلیسیاؤں پہ پاسبان مقرر ہوا ہے، اسے خط لکھتے ہوئے پہلے خط میں باب نمبر 6 میں 20ویں اور 21ویں آیات، اس میں لکھتے ہیں، تیموتھیوس اس امانت کو حفاظت سے رکھ، اور جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے، اس کی بیہودہ بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کر۔ بعض اس کا اقرار کر کے ایمان سے برگشتہ ہو گئے ہیں۔ غلط تعلیم کی طرف توجہ کرتے رہنا، اسے سنتے رہنا، اسی پہ بحث کرتے رہنا، اسی میں انوالو رہنا، بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے۔ لوگ اس میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ غلط باتیں سن سن کے، کہہ کے ہم اتنا پکا لیتے ہیں اپنی زندگی میں کہ پھر اصل ایمان سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے خط میں 2 باب اور 18ویں آیت میں پولس رسول پھر لکھتے ہیں، وہ یہ کہہ کر کہ قیامت ہو چکی ہے، حق سے گمراہ ہو گئے ہیں، اور بعض کا ایمان بگاڑتے ہیں۔ یعنی بائبل کے پیغام میں، انجیل کی خوشخبری میں غلط تعلیم شامل کر کے وہ لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور لوگ قبول کر رہے ہیں، اور ایمان لوگوں کا بگڑ رہا ہے۔ ہمیں خطرہ ابلیس سے ہے، ہمیں خطرہ جھوٹی غلط تعلیم سے ہے۔
اور جب غلط تعلیم کی بات کرتے ہیں تو پھر غلط لوگ ہی تعلیم پھیلاتے ہیں، اس لیے دھیان رکھنا چاہیے۔ پھر گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم ایمان سے برگشتہ کر دیتی ہے۔ جو دوسرا نقطہ بیان کیا، ایسی غلط تعلیم ہے جو کلام، خدا کے کلام میں بگاڑ لا کے پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ تعلیم وہ ہے جو صریحاً اور روحوں کے بارے میں ہے، شیاطین کے بارے میں ہے، جو خدا اور اس کے کلام سے ہٹا کے کسی اور طرف دھیان لگا دیتی ہے کہ یہاں سے آپ کی دلی مراد پوری ہوگی، آپ کی ضرورتیں یہاں سے پوری ہوں گی، آپ یہاں ماتھا ٹیک دو، آپ یہاں اتنا کچھ چڑھا دو، آپ یہاں یہ نظر کر دو، آپ یہاں یہ کام کر دو تو آپ کا کام بن جائے گا۔ خدا سے اور کلام سے ہٹا کے اور روحوں کی طرف، شیاطین کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس سے خطرہ ہے ہمیں۔ یہ جادوئی تعلیم ہے، یہ شیطانی تعلیم ہے، یہ دوسری بری ارواح کی تعلیم ہے، اور آزمائشیں ہمیں ایمان سے گمراہ کر دیتی ہیں۔ لوکا ہی کا انجیلی بیان ہے 8واں باب اور 13ویں آیت۔ کچھ بیج ہیں جو چٹان پہ گر جاتے ہیں، وہ ایسے ہیں جو کلام کو سن کر خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصے تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ کلام سنا، قبول کیا، ایمان رکھا، ایمان لے آئے، لیکن آزمائش آئی، پھر گئے۔ یہ آزمائشیں بدنی ضرورت کی، مالی ضرورت کی، عہدے مرتبے کی، خدا کے ساتھ جڑے معاملات میں بھی آزمائش آتی ہے کہ دیکھو تمہارا خدا اگر اس قابل ہو تو تمہیں بچا لے۔ ہماری آزمائش جان کا خطرہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہیں مار دیں گے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے اس کے 11ویں باب میں کہ آزمائے گئے مارے جانے سے، کاٹے جانے سے، آروں سے چیرے گئے، انہیں سولیوں پر چڑھایا گیا، آگ میں ڈالا گیا، تیل میں ڈالا گیا، کھالوں میں سیا گیا، درندوں کے سامنے ڈالا گیا، ان کے ایمان کی آزمائش کی گئی۔ سو آزمائشیں بھی ایمان کے لیے خطرہ ہیں۔ بری نیت ایمان تباہ کر دیتی ہے۔ پولس رسول نے تیموتھیوس کو پہلے خط کی پہلے باب کی 18ویں اور 19ویں آیات میں واضح طور پہ لکھا کہ نیت بری ہونے سے لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ سب سے بڑا خطرہ ہمیں اپنی نیت سے ہے۔ خدمت میں کوئی بھی پہلو ہے، چاہے آپ کلام کی خدمت کریں، دعا کی خدمت کریں، یا آپ چرچ میں کسی اور مینجمنٹ میں خدمت کریں، یا دنیا میں سوسائٹی میں خدمت کریں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی بھی کام کریں، لیکن اس میں نیت غلط ہو جائے، انٹینشن غلط ہو جائے، تو وہ ایمان تباہ کر دیتی ہے۔ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ایمان برباد ہے۔ ہم اپنی واہ واہ کروانے کے لیے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری نیت غلط ہے۔ ہم کچھ بھی کریں، نیت غلط کر لیں تو ہمارا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ جب میری اپنی نیت خراب ہو گئی ہے تو پھر کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے میرے ایمان کی بربادی کا، وہ میں خود ذمہ دار ہوں۔ زر کی دوستی، دولت کی خواہش ایمان سے گمراہ کر دیتی ہے۔ ہر ایک کی ضرورت ہے دولت، ہر ایک کی ضرورت ہے پیسہ۔ آج دنیا میں سارے کام پیسے سے ہوتے ہیں، خوراک کھانے سے لے کر گھر آباد کرنے تک۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہے، اگر آپ خالی ہاتھ ہیں، خالی جیب ہیں، تو آپ کا کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ پیسہ ہے آپ کے پاس تو لوگ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، آپ کے کام بھی آئیں گے، آپ سے میل جول بھی رکھیں گے، اور آپ کے کام ہو بھی جائیں گے۔ آپ کوئی چیز بھی چاہو گے آپ کو مل جائے گی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے۔ یہ ضرورت بن گئی ہے، لیکن دولت کی خواہش رکھنا یا زر کی دوستی اپنا لینا، اس میں فرق ہے۔ روپیہ پیسہ ضرورت کے لیے کمایا جائے، استعمال کیا جائے، یہ ایک پہلو ہے، لیکن
हवस में मुब्तला हो जाना कि मेरे पास बहुत पैसा आ जाए और दूसरों के हक छीन कर भी अपनी हवस पूरी करना, जुल्म करके हवस पूरी करना और किसी जरूरतमंद की मदद ना करना। जब यह लेवल आ जाता है हम पे, तो फिर हमारे अंदर ज़र की दोस्ती आ जाती है, हमारे अंदर दौलत की हवस और लालच आ जाता है, जो हर तरह की बुराई की जड़ है। तो इससे ईमान बर्बाद हो जाता है। जरूरतों की तकमील के लिए रुपया पैसा कमाना और पास रखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास जुल्म से कमाया हुआ पैसा, किसी से ठगा हुआ, किसी का हक मार के इकट्ठा किया हुआ पैसा है या दौलत या जायदाद है, और हम अपने पास मौजूद वसाइल, रिसोर्सेज, रिचेज, वेल्थ, रुपया पैसा किसी की जरूरतमंद की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, यह सोचकर उसे अपने पास ही रखते हैं कि यह मेरा है, मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है और मैं इसे संभाल के रखूंगा, ये हवस में और ज़रदोस्ती में आ जाता है। ये खुदा को पसंद नहीं, बाइबल मुकद्दस इसे पसंद नहीं करती, इसे रद्द करती है बाइबल। और ये लिखा है कि ऐसी दोस्ती ज़र की हर किस्म की बुराई की जड़ है। फिर लोग दूसरों से जुल्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखे देते हैं, रिश्ते भी बिगाड़ लेते और तोड़ देते हैं और ईमान खत्म हो जाता है। सो ये खतरा है हमारे लिए। अगर हम दौलत के पुजारी हैं, दौलत की हवस रखते हैं, ज़र दोस्त हैं, वी हैव लव ऑफ मनी, देन आवर फेथ इज इन डेंजर। नफसानी ख्वाहिशें ईमान से हटा देती हैं। जिस्मानी ख्वाहिश ये जिनसी भी हो सकती है या हमारे बदन की दूसरी आम जरूरतें भी हो सकती हैं जो बिल्कुल फितरी है, ये भी हमें ईमान से गुमराह कर देती हैं। कई वाकयात सुने होंगे कि जब लोग ब्याह करने के लिए किसी इंसान से अपना जिस्मानी ताल्लुक, रिश्ता जोड़ने के लिए अपना ईमान छोड़ के किसी और मजहब में चले जाते हैं, कोई और ईमान अपना लेते हैं, तो ये नफसानी ख्वाहिशें, ये सेंसुअल डिजायर्स हैं, ये फिजिकल डिजायर्स हैं, ये जिस्मानी ख्वाहिशें हैं। अगर इसे हवस कहा जाए तो गलत ना होगा। अपनी जिस्मानी हवस पूरी करने के लिए लोग ईमान से गुमराह हो जाते हैं, ईमान खतरे में पड़ जाता है। सो ख्याल रखिए, आपकी जिस्मानी ख्वाहिश, आपकी नफसानी ख्वाहिश कहीं आपको ईमान से महरूम ना कर दे। ठोकरें ईमान के लिए नुकसानदेह हैं। एक ईमानदार को दूसरे ईमानदार की जिंदगी से गलत नमूना मिले, गलत सबक मिले, तो ये ठोकर है। जो ईमानदार होने का दावा करते हैं लेकिन उनके रवैये, उनका चाल चलन, उनके काम देखकर दूसरे ईमानदारों को ठेस लगे, उन्हें तकलीफ पहुंचे, तो ये ठोकर है। रोमियो बाब नंबर 14 है, ये नहीं ठोकरों की बाबत लिखा हुआ है। कोई किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने। और इंजील में लिखा हुआ है कि जो ठोकर का बायस बनता है उसके लिए बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में डालकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। ये सजा है ठोकर खिलाने वाले की। एहतियात करें, ना खुद ठोकर खाएं किसी से, ना किसी के लिए ठोकर का बायस बने, क्योंकि ठोकरें ईमान के लिए नुकसानदेह हैं, बर्बाद कर देती हैं ईमान। कमजोर ईमान वाला हमारी हरकतें, हमारे काम, हमारी बातें, हमारे रवैये देख सुनकर ईमान छोड़ सकता है। रूहानी ठोकरें, जिस्मानी ठोकरें भी, जब हमें खानदानों में कबूल नहीं किया जाता, जब हमें रिश्तों में कबूल नहीं किया जाता, जब हमें समाज में कबूल नहीं किया जाता, जब हमें कलीसिया में कबूल नहीं किया जाता, हमारी कमजोरियों को बुनियाद बनाकर हमें दूर फेंक दिया जाता, हमारी इस्लाह नहीं की जाती, हमें सुधरने का मौका नहीं दिया जाता, हमारी तरबियत नहीं की जाती,
تو ہمیں ٹھوکر مار کے پھینک دیا جاتا ہے کہ تم آج سے فارغ ہو، اور پھر وہ لوگ ایمان چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہ برگشتہ ایمان سے دور ہو کر پھر وہ لوگ شاید کسی اور ایمان میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو ٹھوکریں ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ذمہ داریوں سے غفلت بے ایمان سے بدتر بنا دیتی ہے۔ تیموتھیوس کے نام پہلا خط 5واں باب ہے اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ یہ خاص طور پر خادموں کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو خدمت میں آتے ہیں، خدا کے پیچھے چلتے ہیں، ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، وہ اپنے گھرانوں کی فکر کرے۔ جو اپنے خاندان کی فکر نہیں کرتا، ان کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، ان کی خبر گیری نہیں کرتا، ایز اے فیملی ممبر اپنا رول پلے نہیں کرتا، اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کرتا، وہ ایمان کا منکر ہے، انکار کر چکا ہے وہ ایمان کا، اور بے ایمان سے بدتر ہو چکا ہے۔ وہ ایمان ختم ہو گیا اس کا، اور بے ایمانوں سے بھی برا ہو گیا وہ۔ تو خیال رکھیں اس چیز کا کہ ہم جب ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنے اوپر عائد ذمہ داریاں، اپنی رسپانسبلٹیز اگنور کرتے ہیں، ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، انہیں پورا نہیں کرتے، تو نہ صرف ایمان کا انکار کرنے والے ہیں بلکہ بے ایمانوں سے برے ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اب ایک یاد رکھنے کی بات ہے یہاں، لوگ کہتے ہوں گے کہ جی اگر ہم سوال کریں گے، ہم تحقیق کریں گے، ہم سوچیں گے ایمان کے بارے میں، خدا کے بارے میں، مسیح کے بارے میں، روح القدس کے بارے میں، خدا کے کلام کے بارے میں، تو لوگ ہمیں سمجھیں گے کہ ہم بے ایمان ہیں۔ سوال یا تحقیق کرنا خلاف ایمان نہیں ہے۔ Questioning or inquiring is not against faith۔ ہم حق رکھتے ہیں سوال کرنے کا، ہم حق رکھتے ہیں تحقیق کرنے کا کہ یہ ایمان کیسے ہے، کیوں ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ ہم حق رکھتے ہیں سوال کرنے کا۔ ہمارا خدا سوال کرنے والوں کو ناپسند نہیں کرتا، وہ اجازت دیتا ہے سوال کرو، وہ جواب دیتا ہے کیونکہ وہ علیم کل ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ He is all knowing God۔ کوئی سوال اس کے لیے مشکل نہیں، اور انسانی ذہن میں کبھی کوئی ایسا سوال نہیں اٹھا جسے خدا نہ جانتا ہو۔ اس لیے ہمارا خدا سوال سے، تحقیق سے نہ گھبراتا ہے، نہ وہ اسے رد کرتا ہے۔ سوال ہوں آپ کے، آپ تحقیق کرنا چاہیں تو یہ خلاف ایمان نہیں ہے، اس سے ایمان کو خطرہ نہیں ہے۔ تحقیق کریں، سوال کریں، کھوج لگائیں، ریسرچ کریں، انکوائری کریں، کویسچن کریں، ایمان میں بڑھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود سوال کیا صلیب پہ لٹکے ہوئے۔ میں نے ایک مثال صرف لکھی ہے، الوہی الوہی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ سوال ہے یسوع مسیح کی زبان سے۔ اگر سوال کرنا غلط ہوتا تو یسوع کبھی سوال نہ کرتا، کیونکہ یسوع سب باتوں میں کامل ہے۔ اس کی زبان میں خرابی نہ تھی، اس کے کردار میں کھوٹ نہ تھا، اس کی شخصیت میں کسی طرح کا کوئی سکم نہ تھا۔ کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی کھوٹ یسوع میں نہیں ہے۔ سوال یا تحقیق کرنا جائز ہے، آپ کیجئے اپنے ایمان پہ، اپنے بارے میں کھوج لگائیے، آزمائیے، ایگزامن کیجئے، انکوائر کیجئے، کویسچن کیجئے، تحقیق کیجئے، خطروں کو جانتے ہوئے تحقیق کیجئے، سوال کیجئے۔ یہ مددگار ہوں گے ایمان کے بارے میں زیادہ بہتر طور سے سیکھنے میں۔ اب ہم نے جان لیا کہ خطرات کہاں سے ہیں، کن کن باتوں سے خطرہ ہے، کون کون سے خطرات درپیش ہیں ایمان کو۔ اب
سوال یہ بنتا ہے کہ ایمان کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ How the faith can be guarded. خدا کا کلام اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہم اگر ایمان میں مضبوط ہو جائیں تو ہمارے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. خداوند یسوع مسیح نے تمثیل بھی دی تھی دو گھر بنانے والوں کی. ایک نے ریت پہ بنایا اور ایک نے چٹان پہ بنایا. آندھیاں آئیں، زور سے بارش ہوئی، پانی ٹکرایا، لیکن جو گھر چٹان پہ مضبوطی سے بنا تھا اسے کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی بارش، کوئی پانی ہلا نہ سکا. ایمان جو مضبوط ہوگا اسے کوئی خطرہ نہیں، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، اسے کوئی جھکا نہیں سکتا، اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا. اگر ہم ایمان میں مضبوط ہو جائیں. دانیال کے دوستوں کی مثال بار بار آئے گی کیونکہ اس واقعے میں بڑی خوبصورت بات ہے. بادشاہ کو کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے. دوسری بات یہ کہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں آگ کی بھٹی سے، تیرے ہاتھ سے، تیرے ظلم سے چھڑانے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ ہمیں چھڑائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں نہ بھی چھڑائے تو بھی ہم اس کے بے وفا نہیں ہوں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم خدا سے منہ نہیں موڑیں گے، ہم خدا پر ایمان رکھنا نہیں چھوڑیں گے، ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم اپنے زندہ خدا سے لپٹے رہیں گے. ایمان میں مضبوط ہو گئے. کولوسیوں پہلا باب اور 23ویں آیت. بشرطے کہ تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو. اور پطرس پہلے خط میں 5ویں باب میں 8ویں اور 9ویں آیات میں یوں لکھتے ہیں، تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں. ہم ایمان میں مضبوط ہوں تو خطرہ چاہے کوئی بھی ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، حملے ہوں، آزمائشیں آئیں، کوئی بھی کام ہمارے خلاف ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ ہمارا ایمان پختہ ہے، ہم قائم ہیں، ہم مضبوط ہیں. سو حل یہ ہے خطروں سے بچنے کے لیے کہ ہم ایمان مضبوط کر لیں. ہم سارے چوروں کو روک نہیں سکتے لیکن ہم اپنا گھر محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ کوئی چور اسے توڑ کر اندر نہ آنے پائے، کوئی چور دروازہ توڑ کر نہ آئے، کوئی کھڑکی توڑ کر نہ آئے، کوئی دیوار پھلانگ کر نہ آ سکے، کوئی دیوار توڑ کر نہ آ سکے. ہم ایسا مضبوط گھر بنائیں کہ جس میں کوئی چور داخل نہ ہو سکے. یہ ہمارے بس میں ہے. ہم اپنا ایمان مضبوط کریں تو کوئی خطرہ نقصان نہیں دے سکے گا. ایمان خدا کے سپرد کر دیں. لوگوں کو گھروں میں خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر اتنے محفوظ نہیں تو وہ اپنی قیمتی چیزیں بینکس میں جمع کروا دیتے ہیں. اپنے روپے پیسے ہم بینک میں رکھواتے ہیں، زیورات کئی لوگ بینک میں لاکر میں رکھوا دیتے ہیں یا اپنے قیمتی کاغذات بینکس میں رکھوا دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بینکس میں اتنی جلدی ہمارا سامان چوری نہیں ہوگا اور اگر کچھ ہوگا بھی تو بینک ذمہ دار ہوگا ہمارے سامان کا. ہمارا کچھ نہیں جائے گا، وہ بینک ذمہ دار ہوگا ہمارے سامان کا نقصان پورا کرنے کا. اگر ہم اپنا ایمان خدا کے سپرد کر دیں، خدا کے ہاتھوں میں دے دیں، دعا میں اپنا آپ خدا کے حضور پیش کر دیں کہ اے خدا میں اپنا آپ، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو پھر خطرے جانے اور خدا جانے. جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. جب ہم اپنا آپ، اپنے حالات، اپنی ساری باتیں، اپنا ایمان خدا کے حضور دعا میں پیش کر دیں گے، ہم دعا میں لگ جائیں گے، تو پھر ہمارے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں کبھی خطرہ ہو بھی تو اس آدمی کی طرح جس کا بچہ ٹھیک نہیں تھا،
मिर्गी का मरीज था, यस्सु से मुलाकात हुई और यस्सु ने उससे कहा जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो उसने कहा तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर, मैं अपना एतकाद तेरे हाथ में देता हूं, मेरे एतकाद की जो खामियां कमजोरियां कमियां हैं वो तू ठीक कर दे। और लूका की इंजील का 22वां बाब 31वीं और 32वीं आयत, शमौन शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता न रहे। जब हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह ने महफूज कर देना है कि हमारा ईमान जाता न रहे, तो खुदा हमारी जिंदगी में आने वाली कमजोरियों के बावजूद, आजमाइशों के बावजूद, हमारे गिर पड़ने के बावजूद हमारा ईमान महफूज रखेगा, वो हमें फिर कायम कर देगा। जब खुदा हमारे ईमान का मुहाफिज बन जाता है तो वो हमें इस काबिल कर देता है कि हम आजमाइशों और मुसीबतों और गिरावट से गुजरने के बावजूद दूसरों को मजबूत करने का वसीला बन सकते हैं। सो अपना ईमान खुदा के सुपुर्द करें कि खुदा तू हिफाजत कर हमारे ईमान की। खुदा के हथियार बांध लें, खुदा की हिफाजत में दे दे ईमान। खुदा अपने हथियार दे देता है। इफिसियों बाब नंबर 6 में उनकी तफसील लिखी है। हम हर एक दुश्मन का मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे जब हम खुदा के हथियार बांध लेंगे। खुदावंद के हथियारों की बाबत हम कलीसिया में सीख चुके हैं, और जो दिलचस्पी रखते हों उनके लिए मैं गुजारिश कर दूं कि यूट्यूब पे खुदावंद के हथियारों की बाबत तालीम मौजूद है वीडियोस की सूरत में। जो सीखना चाहें वो ज़रूर उनसे इस्तिफ़ादा करें। हम अपने ईमान की हिफाजत के लिए खुदा के हथियार बांध लें। खुदा के हथियारों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इब्लीस, शैतानी कुव्वतें, कोई भी बड़े से बड़ा ख्याल, कोई तालीम, कोई सोच, कोई ताकत, कोई बादशाह, कोई भी आलिम फाजल, कोई भी नाम देने से वो खुदा के हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकता। और जब हमारी जिंदगी, हमारा ईमान खुदावंद के हथियारों में महफूज होता है, खुदावंद कोई नुकसान नहीं होने देता, हमें फतह देता है और दुश्मन को ज़ेर करता, उसे शिकस्त देता है। सच्ची तालीम और नसीहत पाते रहें और उस पर कायम रहें, यह बड़ा ज़रूरी है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, और कलाम सच्चाई से, सच्ची तालीम के साथ, मिलावट वाला नहीं, खोट वाला नहीं, आमेज़िश वाला नहीं, झूठी तालीम में डूबा हुआ नहीं। शुगर कोटेड कैप्सूल्स आते हैं, अंदर बहुत कड़वी दवाई होती है और बाहर बहुत मीठी कोटिंग होती है। तो ये जो झूठी तालीम है ना, ये शुगर कोटेड पॉइजन है, ये जहर है जो हमारा ईमान तबाह कर देता है और हमें लगता बड़ा अच्छा है। सच्ची तालीम सुनते रहें, कोशिश करें जहां से सच्ची तालीम मिले वहां से सुने और नसीहत पाते रहें। अगर कोई आपको रोक रहा है, टोक रहा है, और वो रोकना टोकना खुदा के कलाम के मुताबिक है, तो उसे अपनाएं, गुस्सा ना करें, नसीहत कबूल करें। कोई आपको एडवाइस देता है उसे कबूल करें, करेक्ट करता है उसे कबूल करें और कायम रहें उस पर। यह नहीं कि तालीम तो पाली लेकिन करनी अपने दिल की मर्जी, उस तालीम पाने का क्या फायदा। सच्ची तालीम और नसीहत पाते रहें, यह आपकी मदद करेगी कि आप ईमान में मजबूत रहो, आपका ईमान कायम रहे, आपका ईमान पुख्ता रहे, और कोई वार हो इस पर, कोई खतरा आए इसके पास, तो कोई नुकसान ना कर सके। सच्ची तालीम आपको इस काबिल बनाएगी कि आपका ईमान महफूज रहे। अच्छी नसीहत आपको इस काबिल बनाएगी कि आप ईमान से गुमराह ना हो सको। आप वो तालीम पाएं, आप वो नसीहत पाएं और उस पर कायम रहें, तो आपका ईमान महफूज रहेगा। खबरदार रहें, अटेंटिव रहना, होशियार रहना, सो नहीं जाना, गाफिल नहीं होना। अपने ईमान की हिफाजत के लिए आपको होशियार रहना है, नुकसान पहुंचाने वालों से खबरदार रहना है, इब्लीस के हथकंडों से खबरदार रहना है, झूठे उस्तादों से खबरदार रहना है।
دوست بن کر دغا دینے والوں سے خبردار رہنا ہے. آزمائشیں آپ کی طرف بڑھ رہی ہیں، ان سے خبردار رہنا ہے. آپ کے ساتھ قسمیں وعدے کرنے والوں کی صورت میں آپ کا ایمان برباد کرنے والے دشمن آپ کے پاس آ سکتے ہیں. ہوشیار رہنا ہے، خبردار رہنا ہے. لوکا کی انجیل کا 21واں باب ہے، 34ویں آیت سے 36ویں آیت تک. تم آفتوں اور مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، نقصان پہنچانے والے لوگوں اور قوتوں سے خبردار رہنا، جاگتے رہنا، ہوشیار رہنا. یہاں جاگتے رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی سونا نہیں. ہاں، بدنی نیند تو ہم نے لینی ہے، لیکن روحانی نیند نہیں آنی چاہیے ہمیں. ہماری روحیں جاگتی رہیں، ہمارے ذہن الرٹ رہیں، ہم خطروں کو بھانپ سکیں. یہ میرے ایمان کے لیے خطرناک ہے. اسی طرح اعمال کی کتاب کا 20واں باب ہے اور اس کی 28ویں آیت سے خبردار رہنا، گلے کی حفاظت کرنا. یہ میرے لیے اور خدا کے تمام خادموں کے لیے ہے. ہم اپنے گلے میں شامل بھیڑوں کی روحوں کے ایمان کے لیے خبردار رہیں، سچی تعلیم دیتے رہیں اور جھوٹی تعلیم سے انہیں بچائیں، پھاڑنے والے بھیڑیوں سے انہیں بچائیں. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم سچی تعلیم دیتے رہیں گے، جب ہم انہیں اچھی خالص تعلیم دیتے رہیں گے، جب انہیں ایمان کے بارے میں بتاتے رہیں گے، خبردار کرتے رہیں گے، تو وہ محفوظ رہیں گے اگر مان لیں گے تو. اور اگر کوئی اپنے استاد کی، پاسبان کی بات نہیں مانتا اور بیدار نہیں رہتا، فکر نہیں رکھتا، پرکھ نہیں کرتا، تو پھر اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے. ہم سب کے لیے ضروری ہے ہم خبردار رہیں، عام ایماندار بھی خبردار رہے اور کلیسیاؤں کے پاسبان اور استاد بھی خبردار رہیں کہ وہ اپنی کلیسیا کو ایسے پھاڑنے والوں سے، جھوٹی تعلیم دینے والوں سے، ان کا ایمان برباد کرنے والوں سے انہیں بچائیں. دشمن ابلیس کا مقابلہ کریں. یعقوب باب نمبر 4 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. اور پطرس کے پہلے خط میں 5واں باب ہے 8ویں 9ویں آیت، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں. مقابلہ کرو. تمہیں یہ خیال کرنا ہے کہ اگر میں اس سے ہار گیا، میں نے اس کا مقابلہ نہ کیا، تو میرے اور بہن بھائی ہیں جو دکھ اٹھا رہے ہیں، یہ انہیں پھاڑ کھائے گا، مجھے اسے روکنا ہے. ہر کوئی، ہر ایک ایماندار اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے اور دوسروں کے ایمان کے بچاؤ کے لیے ابلیس کا مقابلہ کرے. اب ابلیس کا مقابلہ کیسے کریں؟ وہ بدن نہ رکھنے والی مخلوق ہے، لیکن وہ کسی صورت میں بھی ہم پہ حملہ آور ہو سکتا ہے. وہ کسی رشتہ دار کی صورت میں، کسی دوست کی صورت میں، کسی استاد کی صورت میں بھی حملہ آور ہو سکتا ہے. وہ کوئی روپ دھار سکتا ہے. لیکن ہمیں ڈرنا نہیں، ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے ہر ایک وار کا مقابلہ کرنا ہے. کیسے؟ اپنا آپ خدا کے سپرد کر کے اور خدا کے ہتھیار پہن کر. خدا کے ہتھیاروں کے بغیر ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اچھی کشتی لڑنی ہے. ایسا نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے جی بس مقابلے میں اتر گیا مار لو. صرف خانہ پوری نہیں کرنی کہ ٹھیک ہے جی کوشش تو بڑی کی. صرف آنیاں جانیاں نہیں دکھانیاں، بلکہ پوری طرح اچھی طرح کشتی لڑنی ہے. پولس رسول تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے. اگر ہم اچھی کشتی نہیں لڑیں گے، اگر ہم ابلیس کے مقابلے میں پوری تیاری خدا کے ہتھیاروں کے ساتھ مضبوطی سے نہیں لڑیں گے، تو ابلیس ہمیں ہرا دے گا. ہم جیت سکتے ہیں ابلیس کے خلاف، ہم ابلیس کے مقابلے میں فتح پا سکتے ہیں، کیونکہ یسوع نے فتح پا لی ہے اور وہ ہمیں بھی فتح سے بڑھ کے غلبہ دیتا ہے. صرف ہمیں میدان میں اترنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ ہم کمزور ہیں، ہم چھوٹے ہیں. داؤد اور جاتی جولیت کا مقابلہ کیا بنتا تھا، لیکن داؤد ایمان کے ساتھ اترا کہ خداوند کے نام سے آتا ہوں، اس کو
ختم کر دوں گا، اور کر کے دکھایا۔ ہم بھی خداوند کے نام سے میدان میں اترے ابلیس کے مقابلے میں، اور ابلیس بھاگ جائے گا۔ خدا کا کلام ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ جب بھی آپ ابلیس کے مقابلے میں اتریں گے، ابلیس بھاگ جائے گا۔ وہ تب تک وار کرتا رہے گا جب تک آپ کمزور ہو، آپ ڈر رہے ہو، آپ شکست قبول کر رہے ہو۔ جب آپ جیتنے کی دھن میں آ جاؤ گے کہ یسوع کے نام میں تیرے مقابلے میں آتا ہوں خداوند کے ہتھیار لے کر، تیرا مجھ پہ کوئی زور نہیں چل سکتا، ابلیس بھاگ جاتا ہے۔ اچھی کشتی لڑنی ہے، آپ نے سٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، جھوٹی تعلیم کے خلاف، جھوٹے استادوں کے خلاف، آزمائشوں کے خلاف، ایسے لوگوں کے خلاف جو آپ کو ورغلا کر اپنے پیچھے لگا لیں اور ایمان تباہ کر دیں، ایسے لوگوں کے خلاف آپ نے روحانی جنگ لڑنی ہے، اسپرچل وار۔ یہ بدنی لڑائی نہیں ہے بلکہ روحانی لڑائی ہے، جو اچھی کشتی ہم نے لڑنی ہے، اور اس کشتی میں جان فشانی کرنی ہے، جان دینے تک کے لیے تیار رہنا ہے۔ فلپیوں باب نمبر 1 اور آیت نمبر 27۔ اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی کرتے ہو، جان دینے تک تیار رہتے ہو۔ ہم ایمان کو محفوظ رکھیں گے، بھلے مجھے اپنے بدن کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، میں ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ یہودا اس کی 3 آیت میں، اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جاں فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ یہ ایمان ایک ہی بار سونپا گیا تھا مقدسوں کو، اسے محفوظ رکھنا ہے، اسے بچا لینا ہے۔ اسے بچانے کے لیے جان بھی چلی جائے تو چلی جائے، بدن مر جائے تو مر جائے، ایمان نہیں جانا چاہیے۔ دانیل کے دوستوں کی طرح، حننیہ، میسائیل اور عزریہ کی طرح، جنہیں صدرک، میثق، عبدنجو کہتے ہیں، انہوں نے کہا بدن جل جائے تو جل جائے لیکن خدا سے بے وفائی نہیں کر سکتے، خدا کو چھوڑ کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ جاں فشانی کریں، بدن کی پرواہ نہ کریں، لیکن ایمان محفوظ رکھنے کی کوشش کریں کہ میرا ایمان تباہ نہ ہونے پائے، میرا نقصان ہو جائے تو ہو جائے، میرا ایمان نہیں جانا چاہیے۔ مجھے میرے کام سے فارغ کر دیا جائے، نوکری سے نکال دیا جائے، میرا سب کچھ چھین لیا جائے، مجھے مار دیا جائے تو بھی پرواہ نہیں، لیکن میرا ایمان قائم رہنا چاہیے۔ عبرانیوں 11 باب اور 33 آیت سے، انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ اتنا دکھ سہا انہوں نے، تکلیفیں سہی، مصیبتیں سہی، لیکن ایمان محفوظ رکھا اور یسوع کو تکتے رہے اور اس کے پیچھے چلتے رہے۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا، وہ کسی آزمائش میں گرا نہیں، وہ سب دکھوں سے گزر گیا۔ ابلیس نے اسے کہا مجھے سجدہ کر دے، میں ساری شان و شوکت یہ بادشاہتیں تجھے دے دوں گا، نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس بڑے موقع تھے اپنے آپ کو بچا لینے کے، کئی طریقے تھے موت سے بچ جانے کے، لیکن وہ
یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ کولوسیوں باب نمبر 2 6 اور 7 آیت۔ پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ یسوع کو جیسے قبول کیا ہے اسی کو تکتے رہنا ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے، اسی میں خود کو محفوظ رکھنا ہے، جو تعلیم پائی اس پہ قائم رہنا ہے۔ ہم ایمان میں مضبوط رہیں گے، کوئی ہمارا ایمان چھیننے نہ پائے گا۔ جب یسوع کے پیچھے چلیں گے، خطروں سے بھی گزریں گے، اندھیری راہوں سے بھی گزریں گے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا ایمان محفوظ اور قائم رہے گا۔